جہلم بائی پاس پر ایک گاڑی گزر رہی تھی، ایک گاڑی میں حافظ سعید اور اس کا بہت قریبی ساتھی ابو قتل موجود تھا. اس گاڑی پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں حافظ سعید بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے اور جو ابو قتل ہے وہ مارا گیا ہے. یہ جو بندہ جس کو مارا گیا ہے، مین اسٹریم میڈیا تو اس پہ نہیں بات کر رہا، لیکن ڈان نیوز پاکستان کا پریسٹیجیس نیوز پیپر ہے، انہوں نے آج صبح اس بات پہ خبر دی ہے. باقی مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ کوئی سٹوری نہیں چلی. اب یہ جو ان کی عمر 30 سال ہے اور ان کا ایسے مارے جانا آبویسلی بتاتا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا گروپ جو کشمیر کے حوالے سے بڑا مشہور رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ چن چن کے مارے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا اس حوالے سے ہماری جو ریاست ہے، اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں، اس پہ کیا بات ہو رہی ہے. کیا یہ واقعی ایک ایسا گروپ، ایسے لوگ ہیں جن کو اگر مارا جا رہا ہے، سسٹمیٹک مارا جا رہا ہے، کہ وہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کر کسی بڑے ہی کوئی سرکاری افسر کے ساتھ اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے. وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے، گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور نامعلوم افراد، یہ کارنامہ ہے نامعلوم افراد کا. یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو، اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ایک پریکٹس ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا کہاں تک پہنچتا ہے، تو کھرا پہنچتے پہنچتے وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، جو مارتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا اور وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی کوئی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور اس نے گولی چلائی اور مار کے چلا گیا. کیا دیکھیں ایک اور بات، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جس میں ایگزیکٹلی خبر بتاؤں. حافظ سعید نیفیو، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا قریبی ساتھی جو اصل میں اس کا بھتیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو قتل مارا گیا ہے یہ حافظ سعید کا بھتیجا ہے جو کہ اس میں مارا جا چکا ہے اور خود سعید جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور ہسپتال میں. اچھا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے سعید اور جو اس کا وہ ہے بھتیجا یا جو بھی تھا وہ مارا گیا، اس کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں سوشل میڈیا پر. 100 سوالوں کا ایک سوال ہے کہ حافظ سعید کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ گاڑی میں کہاں جا رہا تھا، بائی پاس پر کتنے جا رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو وہ اس گاڑی میں نہیں تھا اور اگر تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تھا، کیونکہ اس کی وجہ ہی ہے کہ اس کو تو واقعی جیل میں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یو این کی طرف سے جو ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کا نام نکلا تھا، ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے، اس میں بڑی ریزنز یہی تھی کہ کہا گیا تھا کہ صفائی کریں. وہی کہا گیا تھا جو کہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا اپنے گھر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. حافظ سعید کا اور اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مار دیا گیا ہے. اس کے بعد جی باری آتی ہے ایک آدمی کی اور اس کی بھی پکچر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھنے میں آسانی. ویسے تو خیر بہت سے لوگ آئی ایم شیور کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی حافظ سعید کا بہنوئی، اس کا نام ہے جی عبد الرحمان مکی. یہ جی حافظ سعید کا بہنوئی بتایا جا رہا ہے، بولے تو بردر ان لا، ٹھیک ہے نا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو بھی کوئی کڈنیپ ہو گیا ہے اور یہ بھی مل نہیں رہا. یعنی کہ یہ جو حافظ سعید کا بہنوئی ہے، بردر ان لا جو ہے حافظ سعید کا، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسنگ ہے. ویسے ان سب کی شکلیں کتنی ملتی ہیں نا آپس میں. اس حوالے سے یہ نہ بتائیں کہ فلاں ملک پاکستان میں کیا کر گیا. دنیا میں ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، وہ کرتی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ جو چیز بار بار کہی جا رہی ہے، واٹ از دا سگنیفیکینس؟ کون کر رہا ہے، کہاں سے کرا رہا ہے؟ ایک تو چلو یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 واقعے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. آج پاکستان میں میاں والی جو کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم، ان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پہ بھی ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے اور جس میں 2 لوگ جو 2 ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں اور پولیس والوں نے بڑھ چڑھ کے اس پہ کو کنٹرول کیا. اس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ مستونگ بلوچستان میں حملہ ہوا ہے ایک ہی دن میں، پھر کے پی خیبر پختونخوا میں حملہ ہوا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ را جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے پاکستان کے مختلف ایریاز میں. They may not be operating directly, but obviously they may be using someone. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر تو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ خبر چلی نہیں، وہ تو اب لے کر جا رہے ہیں اس جگہ پر جب کلیئر ہو گیا، ساری کلیئرنس مل گئی. تو خبر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو، چوہدری صاحب، ہو سکتا ہے خبر ان کے پاس ہو، لیکن وہ چلا نہ سکتے ہو کیونکہ ان کو اجازت نہ ہو. کہ ماجد نظامی جو ہیں، ماجد نظامی ہیں، وہ صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے لکھا ہے جی جہلم ٹارگٹ کلنگ واقعہ جو ہے، یہ جو جہلم میں بائی پاس پہ ہوا ہے، مرنے والا شخص جو ہے وہ حافظ سعید کا بھتیجا جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس حملے میں حافظ سعید کو نہ ہی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. حافظ سعید کو جس شخص کو نشانہ بنایا گیا وہ پنجابی یا کشمیری نہیں بلکہ سندھی تھا اور اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے کشمیر میں ایک عرصے سے مقیم تھا، جبکہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کہانی یہاں پر اس طریقے سے چینج ہوئی ہے
کہ مرنے والا شخص کا سیکورٹی گارڈ بھی مارا گیا، جو کہ ہمیں دوسری والی خبر میں نہیں پتا چلا تھا. چلے اچھا آپ نے اس میں اضافہ کر دیا، ایڈیشن کر دیا. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جبکہ ڈرائیور کو جو ہے زخمی حالت میں پہنچاتے گئے. اس کے گھر کے اتنی دور یہ گاڑی کھڑی ہوگی اور وہ گاڑی میں بارود پھٹے گا تو ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی مارا جائے، ارد گرد تو جو تباہی ہوگی وہ ہوگی. تو اس وقت بھی حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس کے انڈیا سے تانے بانے جڑتے ہیں. لیکن دا کوسچن ریمینز کہ یہ تانے بانے جڑنا از ناٹ سم تھنگ آف ویلیو. دا موسٹ ویلیو امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اف سم ون ایلس میکس دا کیس. کیا گورنمنٹ آف پاکستان ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ٹپکا ہے کوئی ایک دو لوگ تو ٹپکے ہیں. یہ تو دوسری طرف سے بھی خبر آ گئی کہ جی سیکورٹی گارڈ اور وہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا اور ٹپکا دیا گیا اور جو ٹپکانے والا ہے وہ بھاگ گیا. سر یہ اجیت دوول صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں آج کل؟ اے ذرا مینوں دسنا کتنے ہوتے. وہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ دور بیٹھ کے وہ فلم آئی تھی نا ایک، اس کے اندر ان کا ایک کریکٹر ڈالا گیا تھا بڑا ہی مزے کا، بہت انٹرسٹنگ کریکٹر ان کا ڈالا تھا اس کے اندر. تو وہ لگتا ہے اسی طریقے سے بیٹھ کے مزے سے بڑے شانت انداز میں شانتی نہ بیٹھ کے وہ پلاننگ کریں. ہاں جی ہن کتنے جانا ہے، ہن کنوں بھیجنا ہے، ہن اب جو ہے کس کو بھیجنا ہے، کہاں پر کیا کروانا ہے. سر یہ چل رہا ہے. they should speak on it. Otherwise اس طرح تو یہ ایک بڑی کمزوری میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست کی ہوگی اگر ہم نے خاموشی سے اس طرح کے چیزوں کو ہونے دیا. اٹس ناٹ کہ پاکستان ول الاؤ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ آپریٹ کریں. پاکستان کو جب پتہ چلتا ہے اس کی ریاست کو کہیں پہ دہشت گرد ہیں، they should be brought to justice by the state of Pakistan. ان کو پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کی کورٹس میں ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. تو وہ آفت سعید اور ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جن کو ڈالا گیا. اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے بڑا فرینڈلی ٹریٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو بین این ایسٹ فار دا اسٹیٹ ان دا پاسٹ. سو دا اسٹیٹ گوز فار پنشنگ دیم in its own way. وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو penetration ہے, if it is gross penetration, then it should be discussed. جس آدمی کو ساری دنیا ٹیررسٹ بول رہی ہے، جس آدمی کو ساری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ نے بھی کہہ دیا، انڈیا نے بھی کہہ دیا، ہر کوئی مانتا ہے اور خود بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ اگر خود نہیں مانتے کہ وہ ٹیررسٹ ہے تو بھائی یہ بتائیے کہ 31 ایئرس کی جو سزا سنائی گئی ہے، جیل کی سزا سنائی گئی ہے، جو آپ نے ہاؤس اریسٹ کیا ہے، وہ کس لیے کیا ہے؟ کیا وہ مطلب کوئی مٹھائیاں بانٹنے کے لیے کیا ہے؟ اس کا کون سے کوئی کارنامہ کیا تھا اس نے جس کے لیے کیا؟ ظاہر ہے یہ بات مان رہے ہیں نا، چاہے دل میں مان رہے ہیں، منہ پہ نہیں مان رہے، لیکن دل میں بھی مان رہے، تب بھی کرنا پڑا. FATF کی وجہ سے کرنا پڑا، ساری دنیا سے پیسے بند ہو جائیں گے اس لیے کرنا پڑا، اور کئی ریزنز ہیں. لیکن خیر حافظ سعید جو ہے اس کو 31 ایئرس کی جیل کر کے اور اس کو جی ڈال دیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا. لیکن یہ تو نہیں ہے اگر کیا امریکہ باقی ملک اس کے اوپر کنڈیم کر رہے ہیں سارے، جی واشنگٹن نے بھی کنڈیم کر دیا، سعودیز نے کر دیا، اماراتیز نے کر دیا، ترکی نے، فرانس نے، سب نے کنڈیم کر دیا. وہ بھائی صرف